الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. جو سو برس بھی جیو گے تو موت آئے گی. یہ ڈور سانس کی ایک دن تو ٹوٹ جائے گی. یہ ڈور سانس کی ایک دن تو ٹوٹ جائے گی. جو سو برس بھی جیو گے تو موت آئے گی. چلو یہ مانا کہ دنیا میں اس سے عزت ہے. چلو یہ مانا کہ دنیا میں اس سے عزت ہے. اس سے عزت ہے مگر قبر میں تو دولت نہ کام آئے گی. یہ ڈور سانس کی ایک دل تو ٹوٹ جائے گی. نثار جاؤں میں اللہ نبی کی رحمت کے. نثار جاؤں میں اللہ نبی کی رحمت کے. نبی کی رحمت کے ہمیں عذاب جہنم سے جو بچائے گی. دو
دور سانس کی ایک دل تو ٹوٹ جائے گی اے میرے پیارو میں تم سے یوں بچھڑ جاؤں گا اے میرے پیارو میں تم سے یوں بچھڑ جاؤں گا بچھڑ جاؤں گا کہ ہر نظر مجھے ڈھونڈے گی نہ ڈھونڈ پائے گی یہ ڈور سانس کی ایک دل تو ٹوٹ جائے گی جفا ہے خون میں ہر ایک آدمی کے رواں جفا ہے خون میں ہر ایک آدمی کے رواں آدمی کے رواں ظہیر کیسے بھلا دنیا وفا نبھائے گی جو سو برس بھی جیو گے تو موت آئے گی یہ ڈور سانس کی ایک دل تو ٹوٹ جائے گی گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ میں اصلاح نفس اور اصلاح عمل دے حوالے نال جنازے دے کچھ مناظر دی منظر کشی کردیاں ہویاں کچھ ضروری اہم اور قیمتی باتاں آپ احباب نل کرن دا ارادہ اور نیت لے کے آیاں اللہ پاک سانو ساریاں نو اپنی موت نو اور جنازے نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے جامع الترمذی وچ حضور دا فرمان ذیشان موجود ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت او کما قال حضور فرماندے نے لذتاں نو توڑن والی زندگی دے لطف نو مزیاں نو ختم کرن والی چیز یعنی موت نو اکثر یاد کریا کرو چنانچہ آج دی سپیچ بھی حضور نبی پاک علیہ السلام دی اسی حدیث پاک دی عمل دی عکاسی کرے گی میرے دوستو جنازے دی نماز فرض کفایہ ہے مدینہ شریف دے وچ جدوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وسلم تشریف لے کے آئے نا ہجرت فرما کے ویسے جنازے دی نماز سارے نبیاں دیاں امتاں وچ سی لیکن سرکار جدوں مدینہ شریف تشریف لے آئے کچھ مہینیاں تو بعد اس نماز دا حکم
حکم آیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او خوش نصیب صحابی جنہ دی سب تو پہلے نماز جنازہ ادا کیتی گی انہ دا نام حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نماز جنازہ دے دو رکن یعنی فرض ہوندے نے جنہ تو بغیر نماز جنازہ نہیں ہوندی، چار تکبیراں اور قیام، تین عدد موقدہ سنتاں ہوندیاں نے، ثنا، حضور تے درود اور دعا برائے میت۔ اس تو علاوہ اور بھی بیسیوں سنتاں نے، مستحبات نے۔ عالی وقار حضرات فرض کفایہ اس نماز نو کیا جاندہ ہے یا فرض کفایہ اس فرض نو کیا جاندہ ہے۔ اے ویکھ لو شہباز شریف صاحب نے تازہ ہی وعدہ کیتا سی کہ یکم مئی تو بجلی نہیں جائے گی، اور بندہ حاکمان دے وعدیاں تے کی یقین کرے یار؟ راضی بیٹھے ہو؟ اللہ پاک جل شانہ سرکار دا صدقہ پاکستان دے حکمراناں نو اچھی سوچ عطا فرمائے، جس طرح وہ اپنی فیملی بارے اپنے بچیاں دے بارے سوچ دینے کاش اسی طرح اس ملک دی غریب عوام دے بارے سوچنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت مطہرہ دا سنہرا اصول فرض کفایہ نماز جنازہ۔ فرض کفایہ نو ڈیفینیٹ کر دے نے فقہاء علماء کے جدیج اللہ دی طرفوں عامل نہیں بلکہ عمل مطلوب ہوندہ ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پوری قوم پوری ملت ادا کرے، اگر دو چار بندیاں نے نماز جنازہ ادا کر لی تو سب دی طرفوں ساقط ہو گئی، اگر کسی نے بھی ادا نہ کیتی تو سارے پھڑے جان گے، سارے گناہگار۔ اللہ سانو امیری غریبی دی امتیاز اور تمیز تو بغیر سانو اپنے بھیناں بھراواں دی نماز جنازہ وچ شرکت کرن دی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، بار بار تے ہزار بار عطا فرمائے۔ میرے دوستو قبل اس دے کہ میں جنازے دا منظر بیان کراں، میرا دل کردا ہے کہ قرآن مجید دی ایک آیت میں دوران خطبہ تلاوت کی تھی، یہ سورہ منافقون دی آخری آیت ہے، پر انج کرنے ہیں صرف آخری آیت نہیں بلکہ اس تو پچھلیاں دو آیتاں رلا کے آیت نمبر 9، 10 اور 11 پڑھ لینے ہیں۔ 28ویں پارے دی سورہ منافقون دا پورا رکوع تلاوت ہونے لگ گئے، مل کے کہنے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والے ہو، اپنیاں اولاداں تے اپنے اموال دی وجہ تو اللہ دے ذکر تو غفلت دا شکار نہ ہو جائے ہو۔ صدقے جاواں دوسرے مقام تے انہی دو چیزاں نو آزمائش قرار دیتا گیا۔ ارشاد خدا بندی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگو تواڈے اموال تواڈے ہتھاں نال کمائے ہوئے تواڈے مال اور تواڈیاں جمعیاں ہوئیاں اولاداں تواڈے واسطے آزمائش نے، تواڈے واسطے فتنہ اور امتحان دی حیثیت رکھ دیاں نے چیزاں۔ اس مقام تے اسی آزمائش اسی فتنے دا ذکر کیتا، فرمایا اللہ دیو بندیو مصطفیٰ دیو دریوزہ کرو، حضور دیاں زلفاں دے قیدیاں نو اللہ مخاطب کر کے فرما رہی ہے خبردار تواڈیاں اولاداں اور تواڈے ہتھاں نال کمائے ہوئے مال تانوں اللہ دے ذکر تو غفلت دا شکار نہ کر دین۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تے جیڑا بے عمل بندہ پٹری تو اتر کے انج کرے گا، پھر
کن کھول کے سن لو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اولاداں دے پیچھے لگ کے مال دے پیچھے لگ کے اللہ دے ذکر تو غافل ہون والے بندے کاٹے تے خسارے وچ نے وعدے وچ اوہی بندے نے جڑے اموال تے اولاد دے حصول تو بعد نہ ذکر الہی چھڑ دینے نہ شکر الہی چھڑ دینے اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ اللہ اللہ بس ایک کردار ہے اللہ کولوں ڈردار ہے مل کے کہنے اللہ اللہ بس کردار ہے اللہ کولوں کہنے اللہ کولوں اللہ بس کردار ہے اللہ کولوں ڈردار ہے اللہ 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 بس کردار ہے اللہ کولوں ڈردار ہے بوتا بولنا رودا نہ پا بوتا بولنا چپ کر بیٹھے اللہ اللہ کردار ہے تے اللہ اللہ ساریاں نے کہنا ہے اللہ اللہ آہا اللہ اللہ کردار بوتا بولنا وہی چپ کر بیٹھ اللہ اللہ صدقے جامع میرے دوستو اللہ دے قرآن دا پیغام سنیو سورہ منافقون دی آیت نمبر 10 پیش خدمت ہے اللہ پاک دی قدرت جھنجھوڑ کے ضمیر انسانی نو حکم دے رہی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ فرماندہ فرزندان توحید عقیدت مندان رسالت اے میرے مصطفیٰ دیو غلامو جیڑا رزق توانو اسی دیتا ہے اس رزق وچو ساڑے رستے وچ خرچ کریا کرو اگلی گل پتر لکھاں روپیاں دی کو گل قرآن دا ایک جملہ خدا دی قسم بڑے تو بڑا عالم فاضل بھی سانو اونج نصیحت نہیں کر سکتا ہو جی میں اللہ دا کلام نصیحت کر سکتا ہے اللہ دا قرآن ساڑا دامن پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ دی بارگاہ جا جاؤ اپنے کمائے ہوئے مال وچوں صدقہ و خیرات کرو اس تو پہلے کہ تواڈے وچوں کسے بندے نو موت پکڑ لوے جکڑ لوے او دے پنجے وچ جدوں بندہ آوے تے تواڈے وچوں مر کے بندہ دربار خدا وچ پہنچے تے اللہ نو جا کے کہے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب اے میرے رب اے کاش اگر تو منو تھوڑی جی مہلت ہور دیندا میں تیرے یتیم بندیاں تے خرچ کردا میں تیرے مسکین بندیاں تے خرچ کردا میں غریباں نو دیگاں پکا کے ونڈدا میں پرہنا پا لوکاں نو جتیاں لے کے دیندا میں پرہنا وجود لوکاں نو نویں لباس لے کے دیندا میں غریب عورتاں دیاں بچیاں دیاں شادیاں کرواندا میں بیوہ عورتاں دے ٹھنڈے چولہے جلاندا مولا میں بارش دی طرح اپنی دولت لٹا دیندا میں دریا بہا دیندا جب تھوڑی جی مینوں مولت کدرے ہور مل گئی ہوندی اللہ دا قرآن دامن پکڑ کے جھنجھوڑ کے فرماندہ یاد رکھیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
مار کے اللہ دی بارگاہ چ جا کے گوے گا اے اللہ تو مینوں کدھر مہلت دیندا اکم من الصالحین میں اپنی دولت خرچ کر کے لوکاں تے لٹا کے تیرے نام تے مسجداں بنا کے مدارس تعمیر کر کے مولا میں بھی نیکوکار متقی لوکاں وچ شمار ہو جاندا لیکن اللہ فرماندا ہے جدوں اللہ دا وعدہ آ گیا پھر ایک سیکنڈ دے کروڑویں حصے دی بھی مہلت اللہ نے نہیں دینی انہیں تے پہلے دس دیتا ہے کہ تو جاندا نہیں کیڑی گھڑی تیری ساہ دی ڈور ٹوٹ جانی ہے انہیں پہلے دس دیتا ہے 24 گھنٹے کفن دفن واسطے تیار رہا کر انہیں تے پہلے ہی دس دیتا ہے جدوں ساڈی مرضی اسی تینوں انویٹیشن کارڈ بھیج دینا ہے ہن وی اسی نہ سمجھیے تے ساڈی مرضی اللہ فرماندا ہے پھر ایک سیکنڈ دی بھی مہلت نہیں ملنی واللہ خبیر بما تعملون جو کچھ تسی کردے ہو اللہ سارا کچھ جاندا ہے میرے دوستو اپنی جوانی تے مان نہ کرو اور پترو اپنی باڈی تے اپنے ڈولیاں تے مان نہ کرو اپنی چدراہٹ تے مان نہ کرو اپنے علم و فضل تے مان نہ کرو اپنی گڈیاں تے کوٹھیاں ٹریکٹراں ٹیوب ویلاں تے مان نہ کرو اپنے حسب و نسب تے اتراؤ نہ تکبر دا شکار ہو گئے اوے آسمان وال نو منہ کر کے تھکو نہ کدی آسمان وال نو منہ کر کے تھکیا اپنے منہ تے آ جاندا ہے توجہ کریو ذرا میرے دوستو آخر ایک دن ساڈا جنازہ نکلنے آخر ایک دن پتر میت دی شکل وچ اسی بھی مجبور ہو بے بس لوکاں دے رحم و کرم تے پے ہونے پھر تاراں کھڑک جانیاں نے برادری وچ ٹیلی فون ہو جانے نے دھی نے کہنے ماموں دوڑے ہو ابو چلے گئے پتر نے کہنے چچا جی جلدی آئے ہو ابا جی بچھڑ گئے بیوی نے کہنے میرے ویرو دوڑے ہو تہاڈا بہنوئی دنیا چھڈ گیا اج میں بیوہ ہو گئی تہاڈی بہن دا سہاگ اجڑ گیا میں قربان جاواں باپ نے کہنے میری کمر ٹوٹ گئی ماں نے کہنے زندگی دے مزے پھکے ہو گئے میرا پتر چھوڑ کے چلا گیا میں قربان جاواں بہناں بھراواں نے اکٹھے ہونا شروع ہو جانا پرچیاں لکھ کے دتیاں جانیاں نے جاؤ بھی کاکیو جلدی اعلان کراؤ چھیتی 5-7 گھنٹیاں دے وچ جنازے دی نماز ادا ہوئے گی تدفین ہوئے گی گرمی بڑی ہے ابا جی نو کدرے ابا جی دی لاش نو میت نو کچھ ہو نہ جائے مسجداں چ اعلان ہوندے نے پھر اے سامعین گرامی اعلان سماعت کیجئے گا فلاں کا بیٹا فلاں کی اماں فلاں کی چچی فلاں کی بھابج فلاں کی بیٹی فلاں کی ہمشیرہ فلاں دی دادی فلاں کا دادا فلاں کا لخت جگر فلاں کا بابا فلاں کا بھانجا فلاں کی بھانجی فلاں کا نانا دنیا سے رخصت ہو چکا انا للہ و انا الیہ راجعون فلاں قبرستان کی ملحقہ جنازہ گاہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی تمام مسلمان بھائی نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں پاجڑا پہ جاندیاں نے کر دے بندے چھتی ایک دوجے نو حوصلہ دے دے باواں پھڑ دے ہوئے ہتھاں چ ہاتھ پاندے ہوئے باہر نکل دے نے حضرات گرامی پھر کفن دفن دا تجہیز و تکفین و تدفین دا انتظام ہونا شروع لے پھر پھٹا لبیا جاندہ ہے غسال لبیا جاندہ ہے نوان والا او میرے پترو آج ویلا جے مولویاں کل بیٹھیا کرو پیرا فقیرہ کل بیٹھیا کرو او تیو رانیوں آج ویلا جے قرآن پڑھ لو آج ویلا جے حضور دی حدیث دی تعلیم تے تربیت لے لو آج ویلا جے کالنو جدو تواڈی ماں دنیا تو جائے گی پھر غسالہ نہ لب دے پھرے ہو جدو باپا دنیا تو جائے گا پھر غسل دلوان والا کرائے دا بندہ نہ لب دے پھرے ہو اپنے بچیاں نو اسلامی تعلیم دلوا تاکہ تیرا بچہ باما ٹونگ کی اتھرو صاف کر کے کبے پرے ہو وہ میرا باپ ہے میں اپنے ابا جی نو آخری غسل دے کے آپ توڑنا
پاک نزول برکت فرمائے تواڈے رزق حلال دے اندر جنہ دی توجہ 100% میرے والے مل کے کہہ دین سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ اتنے حالات پیش ہونے نے پھر جنازے نو غسل دین والے بندے دی کیا شان ہے کیا بات ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ مستدرک للحاکم دے اندر موجود ہے حضور فرماندے نے جیڑا بندہ کسے مسلمان بہن نو بھرا نو غسل دے عورت غسل دے مسلمان بی بی نو مرد غسل دے مسلمان مرد نو پترے کو چھوٹا جیا کام نہیں سرکار فرماندے نے اگر کوئی عیب ویکھے مثال دے طور تے کئیاں بندیاں دے دند اللہ معافیاں عطا کرے باہر آ جاندے نے کئیاں دیاں اکھاں باہر آ جاندیاں نے کئیاں دا رنگ کالا ہو جاندا ہے باہر آ کے دسیا نہ کرو اوے میت نو تے معاف کریا کرو مرن والے دیاں غیبتاں تے چغلیاں کر کے اپنی لہد وچ اگ دے انگارے نہ پر میرے نبی نے بار بار تنبیہ کی تھی انتباہ فرمایا آگاہ فرمایا جیڑا بندہ میت دے عیب تے پردہ پاوے میں گارنٹی دینا قد غفر اللہ 40 مرتن اللہ انہوں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ نہیں 8 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 مرتبہ بخش دے گا او پترو سر اٹھاؤ میں کی کہی جانا اللہ تواڈیاں اکھاں دے اتھرواں نو قبول کر لے ہن تسی جو سنیا ہے صحیح سنیا ہے میں غلطی نہیں کیا میں حدیث دے الفاظ دا ترجمہ پیش کیتا ہے بیٹے سرکار فرماندے نے جیڑا بندہ کسے مسلمان میت نو غسل دے او دے عیب تے پردہ پاوے او دی عیب پوشی کر لوے پردہ پوشی کرے حضور فرماندے نے ایک باری نہیں 40 بار پیش ہوئے گی ان تسی کہو گے پیرا عقل دا علاج کرا اللہ ایک باری بخش دے وے 39 باری بخشن دی کیڑی لوڑ ہے او بھئی حضور دی حدیث گپ تے نہیں مار رہا انج سمجھو ایک باری بخشش ہوے گی 39 باری رحمت دی بارش آباد رہی ہے جڑے بندے بیٹھے نے سبحان اللہ کہہ دیں میں قربان جاؤں میرے دوستو دکھے ہوئے دل دینا لج کچھ گلاں کرن واسطے آیا ساڈا مزاج کتنا بگڑ گیا قربان جاؤں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیو دیوانے ہو پھر ٹھنڈیاں مچ جاندی ہے کفن لبو چھیتی چھیتی کرو سلواؤ میں قربان جاؤں پاویں خرباں روپیے کمال میں کفن پھر تینوں ہو جی ملنا جے ہو جی کسی غریب تے ماڑے آدمی دے تن تے ہوندہ ہے کی لے جانا بچے وسیع اس دنیا تو ایمیں کٹھی کری جانے ہر بندے نو ضرورت پیسیاں دی میں اس چیز دا قبلہ میں منکر نہیں میں خود الحمدللہ اپنے بچیاں لی حق حلال دی روزی کما کے لے کے آنا کماؤ تسی بھی لیکن حق حلال دی دوجیاں دا خون چوس کے نہیں یاد رکھو میں تانوں گل سنائی سی نا او چوراں دے گھر دے دیوے نہیں جے پل دے جنہ دیاں ہزاراں مرتبہ چوریاں ہون نیت صاف ہونا انہاں دے کوئی بجھا نہیں سکدا چوراں تے ڈاکواں دے پھر بھی بجھے ہی رہندے نے میں صدقے جاواں پھر جدوں جنازہ اٹھایا جائے گا بہن بولے گی میرے ویرے نو کتھے لے چلے ہو بیٹی کہے گی میرے ابو نو نہ لے کے جاؤ میں کیویں جیواں گی بچہ پاوے نو پکڑ کے کہے گا میرے بابے نو نہ لے کے جاؤ پھر ماں کہے گی میرے پتر نو نہ لے کے جاؤ یار تے دوست تے بیلی تے سجن کہن گے اے شرجیل میرے پتر نے کہا یاراں دی گل کریو پتر یاریاں اتھک تک ہی ہوندیاں جے سچیاں یاریاں تے مصطفیٰ کملی والے سرکار دیاں نے جڑے قبر دے اندر بھی آ جاندے نے یاراں نے تے قبر تے بھوک بھر کے مٹی دی کہہ دینا ہوندا ہے لے وے نب گئی ہے صدقے جاواں یار کہندے نے کیویں جیواں گے پھر ایک نسوانی جی آواز تیرے تے میرے کناں نال ٹکرائے گی جدوں اسی ڈیڈ باڈی دی صورت وچ اپنے ویڑے چ پئے ہوواں گے جی اللہ نصیب کرے او کفن دفن بھی ہر بندے دے نصیب چ نہیں جے ہوندا ایک نسوانی جی کھنک دی ہوئی ایک
مانوس جئی ایک ساڈے دل نو تسلی بخشن والی مانوس جئی سونی جی آواز آوے گی چوڑیاں ٹٹن دے ساڈی بیوی رو کے کہہ رہی ہوے گی تسی تے میرے نال مرن جیڑ دے وعدے کیتے سی تسی تے ہمراہ رہن دیا قسماں کھا دیا زل جو میں نہیں تواڈے نال بول دی کتھے گئے ہو تواڈے کول اقرار کتھے گئے تواڈے ہو عہد و پیمان کتھے گئے تواڈے ہو وعدے کتھے گئیاں ہو تواڈیاں قسماں یا اللہ تیرا کیسا دستور ہے لیکن میرے پترو کچھ نہیں ہو سکتا کاتب تقدیر دیاں لکھیاں ہویاں تقدیراں دے اے ہوئی فیصلے نے پھر کلمہ شہادت دی آواز بلند ہوندی ہے بندے جنازے والی چار پائی چک لیندے نے تے چک کے ٹر پیندے نے تے تی کہندی ہے ٹھہر جائیو ابو دا آخری دیدار ایک باری پھر کر لین دیو چاچا دبکا مار کے کہندے کاکی پیچھے ہو جا جنازے دا ٹائم ہو گیا دوروں دوروں مہمان آئے نے ہر کسے نو جلدی ہے وہ جنہ واسطے کما کما کے ٹھیر لائی جانے انہوں نے بھی کہنا چھتی کرو ابو دا حال ماڑا لگ دے گرمیاں دے دن نے کچھ ہو نہ جائے میں قربان جاواں آ نصیحت حاصل کر جنازے نو جلدی جلدی کیوں کھڑے آ جاندا ہے کیونکہ ساڈے نبی پاک دا حکم جو ہے صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1318 پیش خدمت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرعوا بالجنازت فإن تک صالحة فخیر تقدمونها الیہ وإن تک سوا ذالک فشر تدعونه الرقابكم او کما رب اللہ پاک عزت و وقار وچ اضافہ فرمائے بیٹے توڑی میں قربان جاما حضور فرماندے نے جنازے نو جلدی جلدی لے جاؤ لیکن جلدی لے کے جان تو مطلب ہے نہیں کہ چھالا مار دے جاؤ مطلب سرعت دینال تیز تیز قدم اٹھا دے یا پھر انتظامات وچ تاخیر نہ کرو بلکہ جلدی جلدی ارینجمنٹ کرو میں قربان جاما حضور نے لوجک بیان کی تھی فرمایا جنازے نو جلدی جلدی قبرستان والجنازہ گاہ ول لے جاؤ فَإِن تَكُ صَالِحَةً اگر وہ چنگے بندے دا جنازہ ہے چنگی میت ہے فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ تے دیر قدلی کر دے ہو چھیتی چھیتی انہوں پچاؤ قبرستان وچ وہ اپنیاں اکھاں نال اللہ دے کیتے ہوئے وعدے سچ ہوندے ویکھ لوے مسکرا کے کہنے سبحان اللہ فرمایا اگر وَإِن تَكُ سِوَا ذَلِكَ فَشَرٌ تَدْعُونَهُ الرِّقَابِكُمْ اگر او ماڑے بندے دی میت ہے اس زانی شرابی قاتل ڈاکو چور نو بدکار نو گناہگار نو فاسق و فاجر نو قاتلی اپنے موڈیاں تے اتنی دیر لی چکی رکھنا ہے سٹ کے آؤ اس کمینے نو انہوں سٹو اپنے موڈیاں تو پار ہلکا کرو صدقے جامع قبلہ اس تو اے بھی گل پتہ لگی کہ جنازہ جلدی لے کے جانا چاہیے اے بھی پتہ لگی کہ نبی پاک علیہ السلام دسنا چاہتے ہیں کہ چنگے ماڑے جنازے آندہ بڑا عمل دخل ہوندہ ہے میں قربان جاما پھر اگلی حدیث مبارکہ سماعت کرو صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1314 سماعت کرو حضور فرماندے نے جدوں بندے موڈیاں تے جنازے دی چار پائی نو اٹھا کے قبرستان وال سوئے جنازہ گاہ ٹر دینے سو گلہ دی ایک گل قبلہ سو گز رسا تے سیرے تے گھنڈ سرکار فرماندے نے فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً اگر او میت نیک میت ہندیے قالت قدمونی او میت پکار پکار کے کہہ دی کی ہو گیا ہے بڑا ہولی ہولی ٹر دے پہ ہو چھیتی چھیتی ٹرو میں نے پچھا بھی آؤ اونچی آواز سے یار
میت پکار کے کہندی اس تو پتہ چلیا بندے مر کے بھی مردے نہیں قبلہ انہاں نو احساس ہوندا ہے مرن والیاں نو حضور فرماندے نے اگر برا جنازہ ہوندا ہے وہ کہندے کوٹھی تے میری ایتھے وے ویلھا یا ویلھا این تذهبون بها بنگلہ تے میرے ایتھے وے بنگلہ تے میرا ایتھے وے مینوں کتے لے کے چلے ہو تیاں میریاں ایتھے پتر میرے ایتھے جنہاں نال میں بڑے بڑے لوکاں نال پنگے لے اور میں اپنی اولاد واسطے کنوں کنوں دبکے مارے کدے نال جھگڑے تے لڑائیاں کیتیاں جنہاں نو کما کما کے میں ہر چیز دیتی اور میرا سب کچھ ایتھے دکان ایتھے پیٹرول پمپ ایتھے ہوٹل ایتھے موٹل ایتھے ریسٹورنٹ ایتھے اور میرے بزنس تے میریاں تجارتاں ایتھے اور میرے ایتھے ملازم ایتھے نوکر چاکر ٹھئیے میرے ایتھے مینوں کتھے لے کے چلے ہو پتہ چلیا میت نو سارا کچھ پتہ ہوندا ہے اور احساس ہوندا ہے سرکار کائنات فرماندے نے صرف انسان نہیں سندا باقی ساری دنیا دی مخلوقاں او دی آواز سندیاں نے سرکار فرماندے نے اگر انسان نو او دی آواز سن پوے سائی کا انسان اپنے ہوش و حواس گما بیٹھے صدقے جاواں ایک اور حدیث سنیو ذرا اے جڑی حدیث پڑھن لگا ابو داؤد شریف وچ موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ مطہرہ حضرت جناب سیدہ میمونہ دا جنازہ جدوں چکیا گیا نا تے پچھلے جمعے تسی سماعت کیتا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت میمونہ دے سگے بھانجے سن اے پتہ کی کہندے نے اکھاں دے اتھرو صاف کر کے کہندے نے میرے نبی دیو غلاموں میرے پیر بھائیو پولے پولے قدم رکھیو تے پولا پولا منڈی دے پاوے نو ہاتھ لائیو اے مائی کوئی عام مائی نہیں جے ہاذہ زوجۃ النبی نبی پاک دی زوجہ مطہرہ رے نبی پاک دی زوجہ مطہرہ رے اتنے شاندار لوگ نہ رہے ساڑھے ورگے گناہگاراں نے ایتھے کنی کے دیر ٹھہر جانا ہے تے میں لکھی ہے تو بھی فانی ہے میں بھی ہوں فانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا تو بھی فانی ہے میں بھی ہوں فانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا زندگی چیز ہے آنی جانی یہ جہاں ہے نہ میرا جانے والوں کی یاد آ گئی ہے دے پہ اب زور چلتا نہیں ہے ناتھ میں آنسوں اللہ تیرے والد گرامی نو پتر جنت الفردوس وچ اونچا مقام عطا فرمائے سب نے چلے جانا ناتھ میں آنسوں کی روانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا یہ جہاں ہے میں جو شہر خاموشاں سے گزرا لرزوں تھی سماعت یہ سن کر کہہ رہی تھی قبر ایک پرانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا کہہ رہی تھی قبر ایک پرانی یہ جہاں ہے راہ میں ایک مسافر رکا تھا چند دنوں بعد پھر چل دیا تھا راہ میں ایک مسافر رکا تھا چند دنوں بعد پھر چل دیا تھا آدمی کی ہے اتنی کہانی کبھو تسی بھی یہ جہاں ہے آدمی کی ہے اتنی کہانی
جنازے نو کندھا دین واسطے اگے اگے ہویا کرو، اے سرکار دی سنت جے۔ قبلہ میں گپ نہیں مار کے جاواں گا، نبی پاک علیہ السلام نے جنازے نو خود کندھا دیتا، کہ دے جنازے نو صدقے جاواں شرح السنہ وچ لکھیا ہویا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ اٹھیا نا، باقی پاوے صحابہ دے موڈیاں تے نے، ایک پاوا آمینہ دے لال دے موڈو تے، تاجدار ختم جدے جنازے نو کندھا آمینہ دے لال نے دیتا ہوئے گا، اللہ دی قسمیں رب دیاں رحمتاں نے بے قرار ہو کے سینے لا کے او دا استقبال نہ کر لیا ہوئے گا۔ تاجدار ختم تاجدار ختم اور جنازے دی نماز وچ بھی شرکت کریا کرو اگر پوسیبل ہو سکے۔ اگر کوئی بیماری نہیں، رش دے وچ کوئی تکا تکا لگن دا خطرہ نہیں تے پھر جنازے دی چار پائی نو کندھا بھی دیا کرو۔ فقہائے کرام نے دی ترتیب دا طریقہ معمول انج لکھیا ہے کہ پہلے سجے پاسے آؤ، سجے پاسے اگلے پاوے نو پکڑو اور 10 قدم چلو، پھر پچھلے پاسے یعنی اسی سائیڈ تے دائیں سائیڈ دے پچھلے 35 والے پاوے نو آ کے پکڑو، 10 قدم چلو، پھر بائیں پاسے آؤ، اگلے پاسے 10 قدم، چار پائی دے اگلے پاوے نو پکڑ کے ٹرو، پھر پچھلے پاوے نو پکڑ کے 10 قدم چلو، 40 قدم جنازے دے نال چلو۔ میں سوچدا رہا یار نبی پاک نے ادیاں فضیلتاں کیوں بیان کیتیاں؟ اس واسطے تاکہ اسی جنازے دی چار پائی نو کندھا دے ویے۔ بابا جی ساڈا دماغ سانو تبلیغ کرے، ساڈا دل سانو سمجھاوے، او بندیا کر لے توبہ ہن وی، ایک دن او آنا یہ سے منڈی تے لمیا میں پیا ہونا ہے، لوکاں نے مینوں موڈیاں تے چک کے قبر لے کے جانا ہے۔ الغرض میرے دوستو نعرے بج رہے ہوندے نے، حضور دیاں نعتاں گونج رہیاں ہوندیاں نے، جنازہ قبرستان دی طرف جا رہا ہوندا ہے اور بعض بندے لا الہ الا اللہ دا ورد کردے نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ دا، تے لوکی یہ تے بھی فتوے جھاڑ دے نے، او یار کسے پاسے تے مسلماناں نوں رہن دیو، ہن خاموش جان تسی تاں وی نہیں چھڑ دے، جے کچھ پڑھدے جان تے تاں وی نہیں چھڑ دے۔ ہن قبلہ خاموشی نالو اللہ دا ذکر تے ہر صورت چ بہتر ہی ہوندا ہے نا۔ حضور دی حدیث میرے نبی نے فرمایا لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ۔ بعض نے تے دی شرح وچ لکھیا کہ اے مردا معنی موتا دا، مرداکم اس تو مراد ہے اپنے مریضاں نو تاکید کرو، تلقین کرو لا الہ الا اللہ دی۔ لیکن بعض شارحین نے لکھیا سرکار کائنات دی حدیث پاک اپنے ظاہری معنی تے وے سرکار فرماندے نے جدوں اپنے مردہ اپنے فوت شدہ مسلمان بہن بھرا نو موڈیاں تے چکو نا، اوے اونوں تلقین کردیاں قبر تک کھڑو تاکہ جدوں قبر وچ جاوے او کلمہ طیبہ اونوں یاد ہووے۔ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت، ایویں ماڑی ماڑی گل تو فتوے نہ لایا کرو، ایک دوجے نو کافر مشرک بدعتی نہ بنایا کرو۔ صدقے جاواں پھر جنازہ جدوں ٹریا ٹریا جا رہا ہوندا ہے، قبلہ لوگ لے کے جا رہے ہوندے نے، وچوں کئی تے رو رہے ہوندے نے یار بڑا اچھا بندہ سی، تے کئی کہندے نے ویکھیا انہیں اگ مترائی سی، انہیں بڑا ات چکیا سی، ویکھیا ظلم دا بدلہ مل گیا نا۔ او میرے او پترو اچھیاں اچھیاں گلاں کریا کرو، ہاں جڑے چھٹے پھوکے بندے ہوندے نے لوکاں نو تنگ کرن والے چور ڈاکو انہاں دی تے پھر ایک علیحدہ داستان ہے نا، لیکن عام جڑے گناہگار ساڈے مسلمان بہن بھرا ہوندے نے انہاں دیاں چنگیاں چنگیاں خاصیتاں بیان کریا کرو۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریو، سجنا بھی مر جانا۔ قبلہ توجہ کرنا، ترمذی شریف وچ حدیث موجود ہے، میرے نبی اپنے اصحاب پاک دے نال جلوہ فرمانے ایک جنازہ گزریا، سرور کائنات دے صحابہ نے تعریف کی تھی، ادھے وچ آوی خوبی سی آوی خوبی سی آوی خوبی سی، سرکار نے مسکرا کے زلف لہرا کے فرمایا واجبت واجب ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر تو بعد ایک اور جنازہ گزریا، لوکاں نے آکھیا وچ آوی خامی سی آوی خامی سی آوی خامی سی، سرکار نے پھر فرمایا واجبت واجب ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قدم بوسی کر کے پوچھیا سرکار ما واجبت کی واجب ہو گئی؟ پہلے دی لوکاں نے تعریف کی تھی، تسی وہی جملہ بولیا، دوجے بندے دی لوکاں نے تنکیر کی تھی، تنقیس کی تھی،
تھی اور تحقیر کی تھی لوکاں نے آکھیا ماڑا آدمی سی برا آدمی سی خس کم جہاں پاک دھرتی دا بوجھ ہلکا ہو گیا چنگا ہو گیا مر گیا سونیا تسی او دے بارے چ بھی فرمایا واجبات سرکار نے فرمایا پہلے تے جنت واجب ہو گئی نہ بول کوئی گل نہیں دوجے تے جہنم واجب ہو گئی سرکار وجہ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض آواز خلق نکار خدا ہوندی ہے او تہاڈا بیانیہ کسی سیاستدان دا بیانیہ نہیں تہاڈی گواہی او کسی جھوٹی گواہی دین والے دو چار ٹکیا تے ضمیر دا سودا کرن والے بے حیا دی گواہی تے نہیں نا تسی محمد دے غلام ہو دھرتی تے اللہ دے گواہ ہو اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بابا جی میرے وال ویکھیو کوئی ناراضگی ہے اج ادھروں دی آوندے ہو تے واپس چلے جاندے ہو او جڑی میں ایک جمعے تے گل کیتی سی نا مائک نو ذرا اینو سٹینڈ نو چھیڑیا نہ کرو میں تھانوں نہیں سی کیا میں ینگسٹرز نو کہیا سی جوان بچیاں نو ذرا تجربہ گھٹ ہے او آوندے نے تے پیر مار دیندے نے تسی بابا جی ادھروں دی آؤ تے تاں وی کوئی گل نہیں تے ادھروں دی آؤ تے تاں وی کوئی گل نہیں آ پاسا وی ساڈا تہاڈا ہی ہے تے آ پاسا وی ساڈا تہاڈا ہی ہے بزرگ جڑے ہوندے نے اللہ دے پرونے ہوندے نے سبحان اللہ کو ایک باری اللہ پاک بابا جی دا سایہ عاطفت ساڈے سراں تے دراز فرمائے انہاں دی زندگی ساڈے ورگے گناہگاراں واسطے بونس دی حیثیت رکھدی ہے دب کے کہو سبحان اللہ میرے دوستو توجہ تے پیار دا طالب جنازہ پہنچ جاندا ہے جنازہ گاہ دے اندر چار پائی اگے رکھ دتی جاندی ہے صفوف سیدھی کر لو اعلانات ہون لگ پیندے نے بیٹا اگے ود کے کہندا ہے اکھاں دے اشک صاف کر کے بھئی میرے ابا جی دنیا تو چلے گئے میرے واسطے تے اللہ دے ولی سن پتہ نہیں تواڈے نال اگر کوئی کسے بندے نال کوئی زیادتی ہوئی ہوئے پتہ نہیں تواڈی نظر چ میرے باپ کنج دے سن اگر کوئی زیادتی ہوئی ہوئے تے معافی دے دیو او لوگوں میرا بھرا دنیا تو چلا گیا کسی نے کچھ لین دین کرنا ہوئے تے میں حاضراں اعلان ہون لگ پیندے جی روٹی کھان تو بغیر نہ جاؤ صدقے جاواں مسلمانوں تواڈے کیا کہنے تانوں اج تک یہ بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا صدقے جاواں جدوں اعلان ہوندا ہے روٹی کھان تو بغیر نہ او جڑے دور تو مہمان آئے ہوندے نے انہاں واسطے کھانے دا انتظام ہوندا ہے او جنہاں دے گھر فوتگی ہوئی ہوندی ہے نال دے گھروں اٹھ کے چونکڑا مار کے بہ نہ جایا کرو میت والے گھر والیاں دی دل جوئی کرن دا میرے نبی نے بار بار حکم دیتا صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیو دیوانے ہو پھر مولانا صاحب آندے نے مصلی امامت تے کہندے نے نیت سن لو چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ رب العزت دے درود واسطے آقا نبی پاک علیہ السلام دے دعا واسطے حاضر میت دے دعا واسطے شاہ صاحب دے نہیں دعا واسطے پیر صاحب دے نہیں دعا واسطے میاں صاحب دے نہیں دعا واسطے شیخ صاحب دے نہیں دعا واسطے رنداوا صاحب دے نہیں دعا واسطے باجوہ صاحب دے نہیں دعا واسطے راجپوت صاحب دے نہیں دعا واسطے قاری صاحب دے نہیں دعا واسطے خان صاحب دے نہیں دعا واسطے نمبردار صاحب دے نہیں دعا واسطے چودھری صاحب دے نہیں دعا واسطے مرشد کامل واسطے نہیں اور دعا واسطے میت دے اے تیری میری اوقات ہے اے کاش اسی سمجھ جائیے اسی ایک دہاڑے میت بن جانا ہے امام صاحب کہندے نے پیچھے اس امام دے منہ بجانی بے خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر میں صدقے جاواں پھر نماز جنازہ شروع ہو جاندی ہے پترو جے بندے نے نصیحت لینی ہوئے تے اللہ دی قسم چھوٹے چھوٹے بچے بندے نو مسئلے سمجھا دیندے نے اے سٹکر لگے ہوندے نے عموماً کریانے دیاں دکاناں تے اوتے جنازی والی چار پائی بنی ہوندی ہے تے لکھیا ہوندا ہے نماز پڑھا کریں اس سے پہلے آپ کی نماز پڑھی جائے اور لوگوں ایک دن ساڈا جنازہ پڑھیا جانا نہ میں کوئی ٹکٹ کٹایا نہ تسی کوئی ٹکٹ کٹایا نہ منو
تینوں اللہ نے دسیا تینوں کدوں تک مہلت ہے نہ تانوں دسیا کدوں تک مہلت ہے آؤ پھر تیاریاں کر لئیے حضرات گرامی پھر میت دے واسطے نماز جنازہ دے اندر دعاواں کیتیاں جاندیاں نے میرا دل کرتا ہے میں دو دعاواں ایتھے پڑھ کے سناواں جڑے بندے فرما سکتے ہو مسکرا کے کہہ لو سبحان اللہ پہلی دعا جڑی پڑھن لگا مشہور و معروف دعا جڑی تقریباً تمام میرے دوستانو یاد ہوئے گی نماز جنازہ جی پڑھن علی دعا صدقے جامع مستدرک للحاکم وچوں اور جامع اور ترمیزی وچوں الفاظ دے تھوڑا جیا تبدیلی دے نال پڑھن لگا میں قربان جامع ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی علی الجنازت فقال اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان حضرت ابو ہریرہ تو مروی ہے کہتے ہیں نبی پاک نے جدو جنازے دی نماز پڑھانی بالغ مرد و زن دی میرے نبی نے انج دعا منگنی اللہم اغفر لی حجینا اے اللہ ساڑھے زندیانو بخش دے نام اسی رکھے ہے دعا برائے میت کلی واسطے نہیں اتھے بھی رونے اسی اپنے رونے ہیں اتھے بخشش دیاں دعاواں ساری دنیا انسانیت واسطے اے اللہم اغفر لی حجینا اے اللہ ساڑھے زندیاں دی بخشش فرما ومجدینا ساڑھے مردیاں دی ساڑھے فوت شدگان دی بخشش فرما اے اللہ وشاہدینا ساڑھے حاضرین نماز جنازہ دی بخشش فرما وغائبینا جڑے ایتھے موجود نہیں ہونا دی بھی بخشش فرما وصغیرینا ساڑھے چھوٹیاں دی مغفرت فرما وکبیرینا ساڑھے شیوخ دی ساڑھے بڑیاں دی ساڑھے بڑکیریاں دی بخشش فرما وذکرینا ساڑھے مردان دی بخشش فرما وانثانا ساڑھیاں خواتین اسلام دی بخشش فرما اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان جڑا بندہ آمین کہہ سکتا ہوئے کہہ لوے دب کے صدقے جامع حضور دعا کر دے سن اسی بھی دعا مگنے جنازے دی نماز دے اندر اے اللہ جے ساڑھے وچوں کسے نو زندہ رکھی تے اسلام تے رکھی جے ساڑھے چوں کسے نو موت دیوی تے ایمان تے دیوی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے ساریاں دی انگلیاں پھڑایو تو انہوں مدینے دی سیر کروا کے لے کے آواں صدقے جاواں سرکار دیاں دعاواں نے کسے عام بندے دیاں دعاواں نہیں نبیاں دے سردار دی دعا صدقے جاواں ساڑی دعا دی شان دساں جڑی اسی فوت شدہ پہن پر آواستے دعا کرنے او دی کی حیثیت پھر نتیجہ کڈن لگا تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ دوبارہ مرواون لگا صدقے جاواں حضور نبی کریم دی حدیث مبارکہ مسلم شریف وچ موجود ہے حضور فرماندے نے اذا حضرتم المرید او المیت جدو کسے مریض دی تیمارداری واسطے جاو بیمار پرسی واسطے جاو آباد رہیے قبلہ یا پھر کسے میت تے جاو گھر والیاں دل جوئی واسطے تی دل جوئی واسطے قولو خیرہ چنگیاں چنگیاں گلاں مٹھے مٹھے بول اے بول ہوندے نے ساڑھے منہ دے جڑے گلاب دیاں پتیاں بھی بن جاندے نے جڑے کلیجے چپن والے خنجر تے چھریاں بھی بن جاندے نے زبان سنبھال کے گل کریا کر سجنا تیرے دو مٹھے بول کسے دی مرہم پٹی بن جان گے کسے دے زخمہ دی دوا بن جان گے تیرا کی چلا جائے گا مٹھا بولیا کر مٹھا بولن والے نو اللہ بڑا راضی ہو کے نواز دائی سرکار فرماندے نے چنگیاں چنگیاں دعاواں منگیا کرو
میرے نبی نے لوجیکلی ریزن بھی بیان کیتے فرمایا کیونکہ ان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون کیونکہ مریض یا میت والے گھر وچ تسی بہ کے بیمار یا فوت شدہ بندے واسطے جڑیاں دعاواں کردے ہو فرشتے انہاں دعاواں تے آمین کہندے نے نہیں سمجھ آئی اوے تیری میری دعا ہے پترا اسی منگیے اپنے بہن بھرا دی میت تے جا کے دعا صدقے جاواں فوت شدہ ویر واسطے بہن واسطے قادری پتر سر اٹھا تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ سنا او جے ساڈی یعنی امتی بندے دی دعا دا اے مقام ہے نبیاں دے سردار دی دعا دا مقام کی ہوئے گا او جدوں امتی دعا منگدا ہے فوت شدہ بندے واسطے فرشتے آمین کہندے نے اور علی دے پوترے نو اکھ وچ اکھ پا کے کہن دے جدوں میرا نبی دعا منگدا ہوئے گا قبولیت بھی آمین آمین کہندی ہوئے کیا بات ہے یا کیا بات کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ناصر قادری دا بھائی ہے نا بچہ عمرہ کر کے آئے ہو اچھا جی اللہ پاک جل شانہ انہاں دی عبادت اور عمل صالح نو قبول و منظور فرمائے اے بچے نے تحائف پیش کیتے نے اور ساڈی مسجد نو مصلی پاک دا تحفہ پیش کیتا ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے آمین کہہ دیا کرو گل مسئلہ سمجھ وچ آیا ہے قبلہ او ساڈی دعا دی شان اے مصطفیٰ کریم دی دعا دی شان صدقے جاواں جدوں حضور دعا منگ دے نا قبولیت بھی بے چین ہو جاندی ہے صدقے جاواں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے قلم اٹھائے تے قلم اٹھایا تے قلم توڑ دیتے فرماندے نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی علیہ وسلم بولو بولو یار صلی بابا جی کہندے نے پچھوں پھر پڑھ دیو ایک باری آباد رہو پتر اللہ تھوڑے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے ایک باری تسی سارے مل کے درود و سلام پہ جدوں میں بابا جی دی فرمائش پوری کراں جیو جیو میرے پترو صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لگایا مطلب کی ہے جدو سرکار نے دعا منگی نا ادھروں قبولیت آئی تے سرکار دی دعا نو انہیں جفی پا لے نہ بولو کوئی نہیں اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا غصہ بھی کر کے توڑا کی کر لواں گے قہر درویش پر جانے درویش ماڑا بندہ غصہ بھی کرے تے اپنی طبیعت خراب کر لیندا ہے پڑھ جاؤ علامہ اقبال صلی اللہ علیہ وسلم ہلو چلو یار کبو صلی اجابت کا سہرا عنایتی
کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایتی کا جوڑا میں قربان جاواں دلہن بن کے نکلی دعا ہے محمد صحابی وسلم میں صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام نے اے دعاواں منگیاں ہن میں تانوں وعدے دے مطابق دوسری دعا سنان لگا جڑی سرکار نے منگی ایک صحابی واسطے صدقے جاواں پہلے اچھا چلو اے دعا بعد چ سنانے پہلے اے بھی تے تانوں تھوڑی جی مدینہ شریف دی سیر کرائیے کہ جس بندے دی نماز جنازہ سرکار پڑھ دے رتبہ کی ہوندا ہے اودا مقام کی ہوندا ہے صحیح مسلم شریف وچوں روایت پڑھن لگا میں قرآن جاواں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیو غلاموں ایک مائیے مسجد وچ آ کے جھاڑو دے دیئے مسجد وچ آ کے صفائی کر دیئے کدی میرے نبی دے مصلی نو آ کے جھاڑ دی ہوئے گی کدی چھڑ دی ہوئے گی کدی چم دی ہوئے گی کدی میرے نبی پاک دے ممبر نو آ کے کپڑا مار دی ہوئے گی کدی میرے نبی دے ممبر نہ لپٹ کے پیار کر دی ہوئے گی کدی میرے نبی دے ممبر تے ہونٹ رکھ رکھ کے چم دی ہوئے گی ہر چیز کرینے سلیقے نل رکھ کے طریقے نل رکھ کے جان دی ہے صفا چاڑ کے مسلح چاڑ کے جان دی ہے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے رات دا ہونیرا دی دو چھٹیا فجر دی نماز وقت آئے دیکھیا آج صفائی مسجد دی نہیں ہوئی نماز پڑھن تو بعد سرکار نے رخے ختم نبوت پھیر لیا سرکار نے فرمایا اس عجوز دا بڑیا دا کی بنیا او حبشن مائی او کالے جو رنگ دی ماں آکے دے جھاڑو دے دی سی عرض کیتا آقا جی رات دے ہنیریاں وچ وفات پا گئی اسی اپنی بہو بیٹیاں نو ماما پہنہ نو حائر کیتا اسی اس مائی دی تجہیز و تکفین دا بندوبست کر کے غسل دلوا کے جنازہ پڑھ کے جنت البقیع وچ دفن کر دیتا سرکار نے فرمایا مینوں کیوں نہیں اطلاع کیتی مینوں کیوں نہیں کھڑیا عرض کیتا آقا تہاڈی سما خراشی نہ ہوئے تہاڈی نیند وچ اسی خلل انداز نہ ہوئیے سرور کائنات نے فرمایا چلو پھر تیاری کرو چلیے آقا جی کتھے نو فرمایا جنت البقیع وچ آقا خیر فرمایا وفاواں دا حق ادا کرنا وفاواں دا حق ادا کرنا ہے میرے نبی آگے جنت البقیع اندر ہے میرے نبی اسمائی دی قبر تے کھلوتے میں صدقے جاواں فرمایا صفا سدیاں کرو قبلہ رخ ہو جاؤ آقا خیر فرمایا نماز جنازہ دوبارہ ہوئے گی آقا جی راتی پڑھ دیتی سی فرمایا راتی دی نماز جنازہ دا امام کوئی عام انسان سی ہن نبیاں دا سلطان کریم جنہ دی توجہ ہے مل کے کہنگے سبحان اللہ میں قربان جاواں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے میں قربان جاواں میرے کریم رسول نے نماز جنازہ پڑھائی تے قبلہ نماز جنازہ کیدا حق کے پڑھان دا فقہ دیاں تمام کتاباں وچ فتاوی عالمگیری شامی وغیرہ سب چ لکھیا ہویا ہے کہ سب تو پہلا میت دی نماز جنازہ پڑھان دا حق جڑا حاکم وقت دا ہے جے انہوں پڑھانی آندی ہوئے تو یہ قل ہو اللہ بھی سدھی نہ آندی ہوئے پھر اللہ دے سپرد ہوئی حاکم وقت اسلامک کنٹری دا حاکم جڑا ہوندہ ہے وہ دا پہلا حق ہے آکے جنازے دی نماز پڑھائے صدقے جاواں پھر دوسرا حق اگر حاکم دا آنا پوسیبل نہ ہوئے نائب حاکم آوے اگر او دا آنا امکان دے احاطے تو باہر ہوئے پھر قاضی پڑھاوے قاضی نہ آ سکے پھر خطیب پڑھاوے مسجد وچ خطبہ جمعہ دین والا جمعے دی نماز دی امامت کرن والا اگر او دا آنا بھی ممکن نہیں پھر 5 ویلے دی محلے دی مسجد دے امام دا حق ہے لیکن ایتھے ایک بڑی زبردست گل لکھی ہے فقہاء کرام نے انہاں نے آکھیا کہ جڑا 5 ویلے دی مسجد دا نماز وچ امام بننے والا بندہ ہوندا ہے نا او دا تقدم جڑا ہے بطور استحباب ہے ورنہ او دے نالوں بہتر ہے کہ ولی نماز جنازہ پڑھاوے اگر پڑھا سکدا ہے او میرے پتر اپنے آپ نو اسلام دے قوانین نال ریلیٹڈ رکھو تاکہ جدوں ابا جی وفات
نماز پان غسل آپ دے کے ٹورو اپنیاں تیاں نو پڑھاؤ لکھاؤ اپنیاں تیاں نو اسلامی تعلیم دلواؤ تاکہ جدو تھوڑی بیوی دنیا تو جائے غسالہ نہ لب دے پھرو اور دوسرے دیاں منتاں نہ کر دے پھرو تھوڑی صاحب زادے تھوڑی بیوی نو آخری غسل دے کے کرو ٹھورے اے کاش ساڑی قوم اسلام دے نزدیک آ جائے میں قربان جاما میرے نبی پاک علیہ السلام نے نماز جنازہ کیوں پڑھائی کیونکہ ولی اگر رہ جائے قبلہ وہ دی اجازت تو بغیر نماز جنازہ پڑھا دیتی گئی ہوئے تو انہوں حق کے دوبارہ جماعت کھڑی کروا سکتے ہیں نماز جنازہ دوبارہ دہرا سکتے ہیں صدقے جامعہ سے سرکار تو وڈا پوری امت دا ولی اور کون ہوئے گا قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم سرکار تے اتنے وڈے وارث نے اپنی امت دے وہ اتنا سانو ساڑیاں جاننا تے آپ حق نہیں جنہ فاطمہ دے بابا جان دا حق ہے تاجدار ختم نبوت الغرض گل دور نکل جائے گی میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام نے جنازے دی نماز پڑھا کے ارشاد فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاة عليهم لوگوں میں نماز جنازہ اس حبشن مائی دی کیوں پڑھی ہے کیونکہ ایک قبراں جڑیاں ہوندیاں نے ہنیریاں تے تاریکیاں نل پھریاں ہویاں ہوندیاں نے پر جدوں میں نماز جنازہ پڑھ دینا اے ہنیرے نل پھریاں ہویاں قبراں نو اللہ نور نور کر چھڑ جائے یا الہی گو تیرا کی جبائے سخت رات کہنے یا الہی گو تیرا کی جبائے یا الہی گو تیرا کی جبائے سخت رات یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح ہے جہاں فضا کا ساتھ ہو ان کے پیارے منہ کی صبح ہے جہاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا اور یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا الغرض میرے دوستو گل دور نکل جائے گی حضور دی جنازے وچ پڑھی ہوئی دعا سنان لگا ایک صحابی واسطے تخصیص والی خصوصیت والی دعا جڑی اس صحابی دا نصیب تے مقدر بنی میں قربان جاواں اے دعا صحیح مسلم شریف اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور جتھے تک میرا دماغ کام کر رہی ہے یادداشت کام کر رہی ہے میں چیک کر کے آیا مشکات المصابیح دی حدیث نمبر 1655 اے روایت کے سیم ورڈز پڑھاں گا صدقے جاواں ان اوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جنازت فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم
اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت أو كما قال ایمان تازہ ہو جائے گا. ایکو حدیث وچوں انشاءاللہ میں دعویٰ کر رہے ہیں اپنی قابلیت تے نہیں اختر صاحب اپنی قابلیت اپنی صلاحیتاں دے بلبوتے تے نہیں نبی پاک دی حدیث دا سہارا لے کے کہہ رہے ہیں. ایک کلی حدیث میں آج دے جمعے چ پڑھ جاندا تانوں ساری تقریر تو ود مزہ آ جاندا. قبلہ اس ایکو حدیث وچوں تسی معلومات دا انفارمیشن دا خزانہ بھی نال لے کے جانا ہے اور اکھاں نوں اتھرواں دے نال غسل دے کے پاک کر کے بھی اپنے نال لے کے جانا ہے. حضرت عوف بن مالک فرماندے نے نبی پاک نے ایک صحابی دی جنازے دی نماز پڑھائی. نبی پاک نے دعا منگی. ہو سکتا ہے جنازے دے اندر دعا منگی ہوئے اے بھی ہو سکتا ہے جنازہ پڑھ کے بعد دعا منگی ہوئے. کئی بندے کہتے ہیں جنازے تو بعد نماز جنازہ وچ جی دعا نہیں پڑھنی چاہی دی کہ جدوں میاں نواز شریف صاحب دی بیوی فوت ہوئے تے طارق جمیل صاحب دی منگ آوندے نے. قبلہ منڈا منڈا نہ پایا کرو لوکاں نوں نہ لڑاؤ. اوے اسی کوئی عالم دین سنیاں بریلویاں دا نہیں کہندا کہ بھئی یہ دعا بعد از نماز جنازہ فرض ہے یا سنت موقت ہے. اسی تو کہنے ہیں ایک اچھا عمل ہے کوئی نہ منگے تے اسی کو شرک و کفر دے فتوے تھوڑی لانے ہیں. لیکن سنن ابی داؤد شریف دی حدیث نمبر 3199 کٹ کے گوگل تے جا کے اردو ترجمہ ضرور پڑھے ہو. میرے نبی فرماندے نے اذا صلیتم علی المیت او لوگو جدوں تسی میرے امتی و میت جنازے دی نماز پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء اخلص یخلص اخلاصا. حضرات اباب اکرم یکرم اکراما حافظ ارحم پتر صحیح پڑھ رہے ہیں نا اکرم یکرم اکراما صدقے جاواں خلوص فعل لازم وچوں ہوندا ہے مصدر دے طور تے اور اخلاص فعل متعدی ہوندا ہے. تانوں سمجھ وچ نہیں آنا قادری پتر سر اٹھا میں کی کہہ رہا ہاں. فعل لازم اور فعل متعدی دا فرق تسی چنگی طرح جان دے ہو. سادہ لفظاں وچ سمجھو سمپل ورڈز وچ قبلہ خلوص دا معنی ہوندا ہے خلوص دا معنی خالص ہونا اخلاص دا معنی خالص کرنا. نہیں سمجھے سرکار فرماندے نے اور جدوں اپنے مسلمان بہن بھرا دی میت نماز جنازہ پڑھ لو پھر او دے واسطے خالص کر کے دعا مانگ لیا کرو. اونچی آواز سے سبحان اللہ. کئی بندے دلیل دیندے نے اور اللہ دی قسم کیسیاں دلیلاں امت چ مشہور کر دتیاں مولویاں نے. یار جان دیا کرو نہ لڑن دیو اس امت نو تسی جوڑنا چاہو تے 10 دناں دی کھیڈ جوڑ سکدے ہو نہ لڑاؤ. او کہندے نے جی نماز جنازہ بھی دعا ہے تے دعا تو بعد دعا چے مانا دارد تے میں کہنا اللہ پاک قرآن پاک وچ دعاواں ارشاد فرماندا ہے ایک تو بعد دوجی تو بعد تیجی تو بعد چوتھی. میں ثابت کر سکنا اے تسی سورۃ الفاتحہ ہی پڑھو دے وچ کنیاں ہی دعاواں نے. او جے اللہ تعلیم دے وے دعا تو بعد دعا ہو سکدی ہے. جنازہ اگر دعا ہوئے تے اس تو بعد دعا کیوں نہیں ہو سکدی. الغرض قبلہ میں نہ مفتی نہ قاضی نہ کوئی عالم دین میں طالب علم اسٹوڈنٹ میں عرض کر رہے ہیں قبلہ دعا بعد از نماز جنازہ تے رولا نہ پایا کرو. ہاں ساڈے فقہا منع کر دینے کہ جلدی اور بہتی دعا نہیں منگنی چاہیے. یعنی جلدی تو مراد کہ فوراً جنازے دی نماز تو بعد اسی طرح صفاں اجے بجیاں ہون تے جنازے دی دعا عالم نو چاہیے امام نو شروع نہ کرے اور بہت طویل دعا نہ منگے تاکہ لوکی اس دعا نو نماز جنازہ دا حصہ فرض یا سنت موقدہ یا واجبات وچوں نہ سمجھن لگ پوے. حضرات گرامی صفاں توڑ کے دعا منگی جاندی ہے. سرکار نے اندر منگی یا باہر منگی میں تے دعا سنان لگا سرکار دی دعا تے غور کریو. سامنے میت میرے نبی دعا پہ منگ دینے اللہم اغفر لہو اے میرے اللہ انہوں بخش دے. غفور صاحب سمجھ نہیں آئی تو انہوں سرکار فرما رہے نے اے اللہ انہوں بخش دے. کون ہے مصطفیٰ دا صحابی جنہ نال اللہ پاک
پاک دا قرآن اچ وعدہ لہم مغفرہ ہاتھ ہو گئی صحابہ دیاں عظمتاں نو کون چوڑا چمار سمجھے گا اور میں قربان جاواں ادھروں محمد چولی اڈ کے کہہ رہے نے مولا بخش دے ادھروں او کہندا ہے تیریاں زلفاں دی قسم بخش دتا ادھروں سرکار پہ کہندے نے مولا بخش دے ادھروں او پیغام دے کے کہندا جا ماہیا کی یاد کرے گا سی بخش دتا میں قربان جاواں نبیاں دے تاجدار نے دعا منگی ورحمہ اے اللہ دے تے رحم فرما وآفیہ انو آفیت بخش وعفو عنہ اے دے تو در گزر فرما اگلے جملے دا مزہ لیو کہ بلا اکرام سار اٹھاؤ سرکار کہندے نے اکرم نزلہ یا اللہ میرا امتی تیرے کل پرونا بن کے آ رہی ہے چنگی مہمان نوازی فرما میرے نبی دی دعا اوہ اسی اللہ کو کی منگاں گے یا اللہ اکھاں دا آپریشن کرانا ہے 2 لاکھ روپیہ دے دے یا اللہ کناں دا آپریشن کرانا 1.5 لاکھ روپیہ دے دے یا اللہ گڈی چھوٹی ہے وڈی کر دے بنگلہ 1 کے 2 کر دے کوٹھی 1 کے 2 کر دے مولا بڑا سارا مدرسہ میں بنا لواں میرے اگے پیچھے نوکر چاکر اور غلام ہون مولا میں 4 شادیاں کر لواں مولا مینوں 10 پتر دے دے اسی کی منگاں گے او منگتے ساڈا نبی گیا اللہ کرو یار کمال ہو گئی حضور کہندے نے اے اللہ ایدی چنگی مہمان نوازی فرما ووسع مدخلہ ایدی قبر نو ایدے مدخل نو فراخ کر دے حضور دعا پہ مجدے نے یا اللہ ونقیہی کما نقیت الثوب الابید من الدنسی اے اللہ انہوں انج صاف کر دے جمیں تیری قدرت کپڑے نو میل کچیل تو صاف کر دیں دیئے ہن تسی چاہو بھی تے تواڈے چہرے دی مسکراہٹ دل دے اندر نہیں رہ سکنی انہیں سفر شروع کر دینا ہے میرے نہ جملیاں تے حضور نبی پاک فرمان دے نے اللہ دی بارگاہ چا عرض گزار ہندے نے اے میرے مالک وغسلہ بالماء والثلج والبارد مولا میرے اس غلام نو پانی نال غسل دے برف نال اور سالج برف نال غسل دے نالے اولیاں نال غسل دے یہ سرکار صرف جان بوجھ کے گل نو ودا رہے نے ورنہ مطلب اینا ہی ہے جان بوجھ کے گل نو تاں ودا رہے نے انہوں پیار آوے او دی رحمت نو پیار آوے اور میرے امتی دی امپورٹنس دنیا والیاں تے کھل جائے ورنہ مطلب صرف انہی ہے یا اللہ انہوں غسل دے پانی نل برف نل اولیاں نل مطلب انہی ہے مولا میرا پرونا میرا مہمان آ رہی ہے انہوں اپنی رحمت دے سمندر میرے بندیاں نے میرا اشارہ سمجھ لیا بولن کے سبحان اللہ انہوں اپنی رحمت دے بے کنار سمندر چک غوطہ لوا دے اگلا جملہ مزہ لیو سرکار کہہ رہے نے اب دلہ دارن خیرم من داری اے میرے اللہ میرے اس امتی نے اپنا گھر بڑے چاوانل بنایا رہنا نصیب نہیں ہویا انہوں اتنا لو چنگا گھر اتھے عطا فرما اہلن خیرم من اہلہ اپنے گھر والیاں نو چھڑ کے آ رہی ہے یہ دے گھر والیاں نالو بہتر گھر والے آصف سب سر اٹھاؤ بہتر گھر والے خدام تے ولدان تے غلمان حوران بہشت عطا فرما زوجن خیرم من زوجہ مولا اے دے نال جین مرن دیاں قسماں کھان والی اے دی زوجہ اے دی وفادار بیوی مولا اے بڑا مس کرے گا اپنی زوجہ نو اپنی فرما بردار وفا شیار بیوی نو اے دے نالو ود کے پیار کرن والی جنت وچ نو بیوی عطا فرما صدقے جاواں اگلا جملہ سنیو کلیجے ٹھارن والا جملہ سرکار کائنات دعا کر رہے نے راوی حدیث کہندے نے میں سنی جا رہی ہاں تے روئی جا رہی ہاں سرکار دی دعا ودی جا رہی ہے اگے ہندی جا رہی ہے ایک ایک لفظ دل وچ محبتاں دے دیوے جلا رہے ہیں سرکار کہندے نے ادخلہ الجنہ مولا میرے اس امتی نو جنت وچ داخل فرما اعیذہ من عذاب القبر انو قبر دی عذاب تو نجات عطا فرما ومن عذاب النار انو جہنم دی اگ تو بچا پترو سر اٹھاؤ میں ویکھنا ہے تسی خطیب کولو جمعے تے کی سنن واسطے آندے ہو حدیث دا راوی کہندا ہے سرکار نے اتنیاں سونیاں دعاواں منگیاں حتی تمنیت ان اکون انا ذالک المیت میں اپنے آپ نو آکھیا ہے کاش اس جگہ تے صحابی دی میت نہ ہوندی میں مر گیا کیا بات ہے کیا بات
آباد رہو قبلہ جنہوں سمجھ آئیے مل کے مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ پھر جنازہ ختم ہو جاندہ ہے اور جنازے دے وچ بندیاں دا آنا رل جانا یہ بھی بڑی سعادت والی گل ہے ابن ماجہ تے مسلم شریف وچوں 3 حدیثاں پڑھ دینا تے نتیجہ کڈن لگا قربان جاواں تقریر دا وقت میرا مک گیا منٹ رہ گئے میرے کو 8 منٹاں چ انشاءاللہ تقریر واقعی ختم کر دینا ہی اج میں قربان جاواں حضور دی حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ مئۃ من المسلمین غفر لہ او کما قال حضور فرماتے ہیں جس مسلمان دی نماز جنازہ وچ 100 بندے رل گئے بخشیا گیا بخشیا گیا جدو میں نتیجہ کڑنا ہے میں توڑے چہرے دی پھر مسکراہٹ دا دیدار کرنا چاہواں گا فرمایا 100 بندے رل گئے مسلمان سمجھو بخشیا گیا ہن حضور دے دل چ خیال آیا ہوئے گا ذہن نے آکھیا ہوئے گا میرے کئی ماڑے امتی ہو بھی ہون گے جنہ دے رشتہ داراں نے بھی جنازے چ نہیں رلنا ماڑا سمجھ گئے سرکار دے رحمت والے دریا چ چھل آئی میرے نبی نے دوبارہ گڈ نیوز دیتی فرمایا جس بندے دی مسلمان دی نماز جنازہ اندر شرک و بدعت تو پاک شرک والے عقیدے تو پاک توحید و رسالت والا سچا عقیدہ رکھن والے 40 بندے رل گئے فرمایا جنت واجب ہو گئی پھر میرے نبی دے دل چ خیال آیا ہوئے گا کئی بندے ایسے ہون گے 40 بندے بھی نصیب چ نہیں ہون گے سرکار نے فرمایا ابن ماجہ پڑھ رہا میں بسم اللہ کرا بچے مسکران لگ پہ سرکار کائنات نے فرمایا جس بندے دی مسلمان دی نماز جنازہ وچ بندیاں دیاں 3 صفاں بن گئیاں سمجھو جنت واجب ہو گئی اللہ نے انہاں دی شفاعت قبول کر لینی ہے صدقے جاواں قبلہ توجہ کریو انہاں حدیثاں تو کی ثابت ہویا ایک حدیث اور سن لو سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو جڑا بندہ نماز جنازہ ادا کر کے آوے نا انہوں 1 قرات دا ثواب جڑا تدفین والے عمل وچ بھی شریک ہوئے انہوں 2 قرات دا ثواب سرکار قرات کڈا کو ہوندا ہے فرمایا او احد پہاڑ دسدا جے کوئی گل نہیں جان کے تسی سمجھ نہیں رہے تسی گل تے میں بڑی کھول کے بیان کر دیتی ہے فرمایا 1 قرات احد پہاڑ جدا سمجھ لو مرحبا اچھا نتیجہ کی نکلیا 4 حدیثاں تو پتر نتیجہ یہ نکلیا کدی جنازہ پڑھن والیاں دی وجہ تو جنازہ بخشیا جاندا ہے کدی جنازہ پڑھن والے جنازے دی وجہ تو بخشے جاندے نے اجے بھی نہیں سمجھ آئی مزید گل کھول دے ماں ذمہ داری دے نال شعب الایمان ایک کفن چور عربی چ کہندے نقاش او دیکھ لو جے بندے ڈگدے نے تے پھر کفن چوریاں تے اتر آوندے نے اونے نماز جنازہ پڑھنی رات نو جا کے قبر کھود دینی پہلے چیک چک کرنا کتھے کر کے بنی ہے پہلے افسوس دا اظہار کرنا نال رات نو جا کے انہیں سن لا دینی تو جناب قبر کھود کے وچوں کفن چرا لے آنا ایک دہاڑے ایک نیک بی بی متقیہ پرہیزگار اللہ دی ولیہ فوت ہو گئی شعب الایمان پڑھ رہے ہیں پہلے جنازے چر لیا جنازہ پڑھ کے گھر گیا اڑیک داریا جدو عشاء دیا نمازہ پڑھ کے لوکی سو گئے پھوڑا لے کے آیا آ کے جدو قبر کھوتی کفن نو ہاتھ پایا اگو مرحومہ بی بی نے ہاتھ پکڑ لیا انہیں آکھیا صدقے ایک بخشیا ہویا بندہ ہن دوجے بخشی ہوئے بندے دا کفن لائے گا بول دیو نا یار سبحان اللہ او بندے نو پھوڑا بھول گیا چھڑ کے تھر تھر کمدا ہے کہندا ہے اماں جی تسی تے بخشیاں ہویاں ہو میں تے بڑا گناہگار ہاں انہیں آکھیا تو میرا جنازہ پڑھن آیا سے جی اماں جی آیا سا انہیں آکھیا اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے قد غفر اللہ لمن صلی علیہ انہیں منوں بھی بخش دیتا ہے میرے جنازہ پڑھن والے ہر بندے نو بھی بخش دیتا ہے صدقے جاواں تائیں تے کہہ رہے ہیں انہیں جلدی مٹی پائی تے قبلہ دوڑ لا دیتی لوکاں نو آ کے دسیا بھی تے تائب بھی ہو گیا کئی بندے اکھی ویکھ کے بھی تائب نہیں ہوندے فاعتبروا یا اولی الابصار لوکو اکھاں نال ویکھ کے تے من لو عبرت حاصل کر لو میں قربان جاواں کدی جنازہ پڑھن دی وجہ تو جنازہ پڑھن والے بندے بھی بخشے جاندے نے تقریر میری مک چلی اپنے کلام تے میں کہنا ہے چاہنا پترو اے اپنے نصیباں دی گل جے او کوئی بندہ مرے تے جنازے وچ 3 صفاں وی نہ بنن تے کسے غیرت مند دا جنازہ اٹھے تے لاہور وچ پوری دنیا تو 2.25 کروڑ مسلمان آ جائیں
سارے نے کہنے سبحان اللہ تاجدار ختم مل کے کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسی واسطے میں لکھی ہے جو نام نبی پر فدا ہو گئے وہ منظور نظر خدا ہو گئے جو نام نبی پر فدا ہو گئے 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 وہ منظور نظر خدا ہو گئے انہیں مل گئیں عزتیں شہرتیں وہ مشہور ہر دو سرا ہو گئے تسی بھی حصہ پالو تے کہہ لو جو نام نبی پر فدا ہو گئے آباد رہو میرے پترو وہ منظور نظر خدا کلام خدا سے ذرا پوچھئے محمد کی عزت پہ جو مل مٹے کلام خدا سے ذرا پوچھئے محمد کی عزت پہ جو مر مٹے سلامت ہیں اپنے مزاروں میں وہ کیسے کہوں کہ فنا ہو سلامت ہیں اپنے مزاروں میں وہ کیسے کہوں کہ فنا جو نام نبی پر فدا ہو گئے وہ منظور نظر خدا مرنا تے سب نے میں پر غازی علم دین شہید ورگی موت کسے کسے نو آن دی ہے ہاں جی تو زندگی بھی سلیوٹ مار رہی ہوں دی ہے تو موت بھی سلیوٹ مار رہی ہوں دی ہے شہید وفا جو بڑھا جھوم کر چڑھا تار پر جب رسل چوم کر شہید وفا جو بڑھا جھوم کر چڑھا تار پر جب رسل چوم کر نئی داستان بھی رقم ہو گئی محبت کے حق بھی ادا ہو گئے ہتھاں نو چنڈے بناؤ نا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آباد رہیے پھر جنازہ گاہ وچوں اٹھایا جاندہ ہے اور قبر دے قریب لے آیا جاندہ ہے اور پھر قبر چ رکھ دیتا جاندہ ہے اور قبر چ اتار کے پھر پرا بک پر کے پاندہ ہے کہندہ لے وی امڑی جایا اس دن عید مبارک ہوئے جس دن پھر ملانگے یاری دا حق ادا کر دے بک پر کے مٹی دا پاؤں دے
قبلہ اج سانو یہ داستان لگدی ہے اج اسی سمجھنے ہیں شاید یہ لوکاں واسطے ہی ہے پتر اسی بھی مٹی تو ہی پیدا ہوئے ہیں اسی بھی مٹی جی جانا ہے اج زبان کم کر دی ہے تے اے نہ سمجھو کہ ہمیشہ ہی کم کرے گی اج اکھاں سونا دکھائی دیندا ہے تے نہ سمجھو کہ ہمیشہ یہ حواس انجے ہی رہن گے اج ہتھاں چ اگر پکڑن دی طاقت ہے پوری دنیا نو اگے لائی پھرنے ہیں اپنی زبان دی وجہ تو ہاتھ اور پیر دی وجہ تو قبلہ ایک دیہاڑے صلاحیتاں اے ایبیلیٹیز اے لیاقتاں اے ساریاں حصہ اللہ پاک نے بطور امانت سانو دتیاں نے لے لینیاں نے واپس ہونے اپنے چنگے وقت چ ماڑے وقت دی آؤ رل کے فکر کر لئیے تیاری کر لئیے اور جدوں جنازہ قبر چ اتردا ویکھو تے پھر یاد رکھیا کرو ایک دن اسی بھی اوتھے جانا ہے اور قبر دے وچ چدراہٹ کام نہیں آونی قبلہ میں کی کہہ رہا ہوں اوتھے نمبرداری تے تھانے داری کام نہیں آنی اوتھے تینوں پوچھیا نہیں جانا کہ بھی تیرے کو کتنے سوٹ سن اوتھے تیرے کو یہ نہیں پوچھیا جانا بھی کوٹھیاں بنگلے کتنے بنا لے سن کتنے پیسے کٹھے کر لے سن میں بار بار کہہ رہا ہوں پیسے اکٹھے ضرور کرو لیکن حق حلال دے غریباں دا خون چوس کے نہیں قبر دے وچ قبلہ جنہاں واسطے اسی کما کے بینک کالے کری ہونے ہیں پتہ نہیں انہاں نے مڑ کے ساڈی کل خانی بھی کراونی ہے کہ نہیں قرآن خانی بھی کرنی ہے کہ نہیں دعائے بخشش بھی منگنی ہے کہ نہیں اپنے ہتھاں نال اپنے رزق حلال وچوں غریباں مسکیناں یتیماں نو دیا کرو اللہ دے رستے تے خرچ کریا کرو اور یاد رکھو قبر وچ کوئی چیز روشنی نہیں کر سکتی سوائے اللہ اور مصطفیٰ پاک دی تابعداری تو اور اعمال صالحہ دے دیوے تو اللہ پاک سانو سچا مسلمان بنائے وما علینا